Now we will study router on a stick inter VLAN routing. جو ہم نے لیگیسی انٹر ویلین راؤٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا پچھلے ماڈیول میں، جس میں وہ فزیکل انٹرفیسز آپ یوز کرتے ہیں راؤٹر کے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ راؤٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس راؤٹرز کے اندر کافی لمیٹڈ نمبر آف فزیکل انٹرفیسز ہوتے ہیں ٹو کنیکٹ ٹو ڈفرنٹ وی لینس. اور جوں وی لینس جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں کسی بھی نیٹ ورک کے اندر، تو آپ کے پاس ایک راؤٹر کا جو فزیکل انٹرفیس ہے پر وی لین وہ بہت جلدی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اور جو راؤٹر کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے ان ٹرمز آف دا نمبر آف فزیکل انٹرفیسز اٹ ہیز، وہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یا تو آپ بہت بڑا نیٹ ورک یوز کریں جس میں آپ جو ہے کافی بڑا راؤٹر لگائیں اور ہر اس راؤٹر کے فزیکل انٹرفیس کو بڑھاتے جائیں، وچ از اے ویری کاسٹلی سولوشن. تو جو ہے آپ ویل اینڈ ٹرنکنگ یوز کر لیں اور پھر آپ سب انٹرفیسز یوز کر لیں. تو اس کے لیے جو ہے آج ہم پڑھیں گے کہ راؤٹر آن اے اسٹک جو ہے یہ اس کے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جس میں آپ جو ہے ویل اینڈ ٹرنک کو یوز کرتے ہیں اور پھر آپ سب انٹرفیسز کو یوز کرتے ہیں. ویل اینڈ ٹرنکنگ جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے ہمیں کہ ایک سنگل فزیکل راؤٹر انٹرفیس جو ہے وہ ہم یوز کریں تاکہ ہم ٹریفک کو راؤٹ کر سکیں فار ملٹیپل وی لینس کے لیے. اور پھر ہم اس میں سب انٹرفیسز بنائیں گے جس کو ہم ورچوئل سب انٹرفیسز کہتے ہیں راؤٹر کے اوپر، تاکہ ہم جو ہارڈ ویئر کی جو لمیٹیشن ہے، جو فزیکل ہمارے پاس جو انٹرفیسز ہیں اس کی جو لمیٹیشن ہے وہ ہم اس کو اوور کم کر سکیں. سو یہ اب آپ اسکرین کے اوپر ایک ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. PC1 جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے ایک یونیکاسٹ فریم ٹو PC3، رائٹ؟ اور R1 کے سب انٹرفیسز بنے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر R1 کے تمام سب انٹرفیسز بنے ہوئے ہیں. اور جو ہے S2 کو جب ریسیو ہوگا یہ فریم VLAN 10 کے اوپر اس کو ٹیگ کر دے گا، کیونکہ ٹرنک ہے S2 اور S1 کے درمیان جو ہے اس نے ٹیگ کیا. S1 جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے VLAN ٹیگ کو اور اس کو فارورڈ کر دے گا R1 کے ساتھ. اب یہ دیکھیں آپ، یہ فرق یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ لیگیسی انٹر وی لین کے اندر R1 کے دو فزیکل انٹرفیسز کنیکٹڈ تھے S1 سوئچ کے ساتھ، لیکن راؤٹر آن اے اسٹک جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے S1 اور R1 کے درمیان ایک ٹرنک آپ نے بنایا ہے اور جو VLAN ٹیگ ہے وہ اسٹرپ آف نہیں ہوگا. سو S1 جو ہے وہ VLAN ٹیگ کو مینٹین کرے گا اور فارورڈ کر دے گا پیکٹ کو R1 کو. VLAN بتائے گا R1 کو کہ جو فریم جو ہے وہ G0/0.10 میں ریسیو ہوا ہے اور اس کو جانا کہاں ہے وہ چیک کرے گا، اپنا راؤٹنگ ٹیبل چیک کرے گا اور وہ کرے گا اور پتہ کرائے گا کہ اس کو میں نے کہاں فارورڈ کرنا ہے. تو اس کو فارورڈ کرنا ہے G0/0.30 جو اس نے سب انٹرفیس کنفیگر کیا ہوا ہے اپنے اس میں ہارڈ ویئر میں، تو وہ اس کو یوز کرے گا. تو پیکٹ کو فارورڈ کرے گا G0/0.30 انٹرفیس پہ فارورڈ کر دے گا پیکٹ کو. اس کو جو ہے ٹیگ کرے گا وتھ VLAN 30. S1 کو جب ریسیو ہوگا وہ اس کا VLAN مینٹین کرے گا اور فارورڈ کر دے گا S2 کو. S2 جو ہے VLAN کو اسٹرپ آف کرے گا اور پھر فارورڈ کر دے گا PC3 کو. So that's how the inter VLAN routing works if you want to use a trunk between the router and the switch. سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ راؤٹر آن اے سوئچ کی کنفیگریشن آپ کس طرح کرتے ہیں. سو یو ہیو بیسکلی انیبل کرنا ہے نا اگر آپ نے انٹر VLAN راؤٹنگ کو یوزنگ راؤٹر آن اے سوئچ. سب سے پہلے تو آپ ٹرنکنگ انیبل کریں گے سوئچ پورٹ کے درمیان اور راؤٹر کے درمیان. جو ہے جس طرح کہ آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اسکرین میں R1 اور S1 جو سوئچ ہے وہ اس میں آپ ٹرنک کریٹ کریں گے پورٹ F05 کی، جو سوئچ کی پورٹ F05 اس میں آپ ٹرنک کریٹ کریں گے. جو ہے VLAN 10 اور VLAN 30 جو ہیں وہ ایڈڈ ہیں سوئچ S1 میں. جو ہے کیونکہ جو سوئچ پورٹ ہے F0/5 جو ہے اس کو آپ نے کنفیگر کیا ایز اے ٹرنک، جو پورٹ ہے اس کو اسائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی VLAN کو، کیونکہ جو ٹرنک ہے وہ تمام VLANs کی ٹریفک لے کر چلا جاتا ہے. سو S1 میں آپ نے دیکھا VLAN 10 VLAN 30 بنایا، پھر آپ نے انٹرفیس سلیکٹ کیا F0/5 اور پھر آپ نے اس کو ٹرنک موڈ جو ہے اس کو کنفیگر کر دیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں جو کنفیگریشن ہے راؤٹر کی وہ ذرا ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو لیگیسی انٹر VLAN راؤٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے
ملٹیپل سب انٹرفیسز بنانے ہوں گے اور ہر جو سب انٹرفیس ہے وہ آپ انٹرفیس کی کمانڈ سے آپ کریٹ کریں گے. آپ کو جس طرح اسکرین میں نظر آ رہا ہے R1 کے اوپر آپ انٹرفیس کی کمانڈ, اور پھر جو ہے آپ اس کا جو سنٹیکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے انٹرفیس بتائیں گے اور پھر پیریڈ وچ از دا ڈاٹ, اور اس کے بعد آپ جو ہے VLAN جو نمبر ہے وہ آپ ٹپکلی بتاتے ہیں. دیٹ از اے سنٹیکس. جو ہے ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر, سب انٹرفیس 10 اور 30 ہم یوز کریں گے ایز اے نمبر, تاکہ ہمیں VLAN کو جو ہے وہ بھی 10 اور 30 ہے, ہمیں اس کو ریمبر کرنا آسان ہو جس سے وہ ایسوسیٹ ہوئے ہوئے ہیں. سو سب انٹرفیس ہے ہمارے پاس گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0.10, وہ ہم نے کریٹ کیا انٹرفیس کی کمانڈ سے گلوبل کنفیگریشن موڈ میں جا کر, اور اس انٹرفیس کو آئی پی ایڈریس اسائن کرنے سے پہلے یہ سب انٹرفیس ہم نے بنایا ہے, وی ہیو ٹو کنفیگر دیٹ انٹرفیس ٹو آپریٹ آن اے اسپیسیفک VLAN یوزنگ دا کمانڈ جو کہ انکیپسولیشن کی کمانڈ ہے جو نیکسٹ لائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے. سو اس میں آپ انکیپسولیشن کی ورڈ یوز کرتے ہیں, اور پھر آپ .1Q آگے جو ہے VLAN ID کی کمانڈ آپ یوز کرتے ہیں وچ از 10. یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ جو سب انٹرفیس G0/0.10 ہے یہ اسائن ہو گیا ہے VLAN 10 کو. اس کے بعد جو ہے آپ IP ایڈریس اسائن کریں گے. سملرلی آپ جو ہے جو ایک اور انٹرفیس سب انٹرفیس کریٹ کریں گے گیگا بٹ ایتھرنیٹ 0/0.30, اور اس کو آپ اسائن کریں گے VLAN کے ساتھ 30 کے ساتھ, پھر آپ اس کو IP ایڈریس اسائن کریں گے. سو دیٹس ہاؤ یو بیسکلی کنفیگر ا راؤٹر آن اے اسٹک انٹر VLAN کنفیگریشن راؤٹر کے اوپر. سوئچ کے اوپر سب سے پہلے ہم نے ٹرنک بنایا, اور اس کے بعد جو ہے راؤٹر پہ ہم نے سب انٹرفیسز بنائے, ان کو ہم نے انکیپسولیٹ کیا, VLAN اسائن کیا, VLAN دیا, پھر ہم نے ان کو IP ایڈریسز جو ہیں سب انٹرفیسز کو اسائن کیے. سو یہ ہمارا آج کا موڈیول تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ جو ہے راؤٹر آن اے اسٹک انٹر VLAN راؤٹنگ جو ہے اس کو کنفیگر کرتے ہیں, اور اس کو کس طرح آپ جو ہے فنکشن اس کی آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کی فنکشننگ کو.